یعنی اپنی پسند کو قربان کر دیا بیویوں کی خاطر۔ تو پوچھا گیا تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان صفات کے اندر کیا ہے؟ کیا اشارہ موجود ہے کہ یہ کام مناسب نہیں، اس پہ تو بخشش طلب کرنی چاہیے۔ تو گھریلو زندگی میں یہ جذبہ اصلاً تو پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، ہونا چاہیے کہ انسان بیویوں کو راضی کرے، بیوی کے جذبات، بیوی کے احساسات کے بارے میں بے حس اور لاپرواہ نہ ہو۔ لیکن بیوی کو خوش کرنے کا جذبہ اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے، اعتدال کے اندر اندر رہتے ہوئے ضرور بیویوں کی خواہشات کا خیال کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، کہتے ہیں جس طرح میری بیوی میرے لیے ہار سنگھار کرتی ہے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں اپنی بیوی کے لیے خود کو صاف ستھرا کروں۔ لیکن اچھا جذبہ بھی اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی ہے کہ آپ اس پر استغفار کیجئے، یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ حلال کو حرام کر لیں۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ۔ اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے کہ تم اپنی قسموں سے باہر کیسے نکلو۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ آتا ہے سورہ مائدہ آیت 89 میں۔ قسم کھولنے کا کفارہ وہاں بیان ہوا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلانا جو تم خود عام طور پہ کھاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام کا آزاد کرنا، اور جو ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنی قسم کھول لیجئے اور آپ شہد استعمال کرنا شروع کر دیجئے۔ اب ایک اور واقعے کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی۔ اب وہ کیا راز تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کیا راز تھا۔ جب اللہ نے پردہ رکھا تو ہمیں کھولنے اور کھوج لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں پر اعتماد تھا، آپ کو ان پر بھروسہ تھا، اور ان کو اپنے بعض اہم معاملات بھی آپ بتایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی کسی بیوی کو کوئی بات بتائی، کوئی راز بتایا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ اب کیا ہوا کہ جو راز آپ نے بتایا اپنی ایک بیوی کو، انہوں نے ایک اور بیوی کو بتا دیا۔ یہ جو 2 بیویاں ہیں، ان کے نام روایات میں عائشہ اور حفصہ آتے ہیں۔ اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ازواج کے آپس کے تعلق پر روشنی پڑ رہی ہے کہ ان میں دوستی، محبت اور اعتماد کا رشتہ تھا، ایک دوسرے سے اپنے راز بھی شیئر کر لیا کرتی تھیں۔ اب یہ جو 2 بیویاں تھیں آپ کی، عائشہ اور حفصہ، ابھی بھی ہم نے بات کی کہ ان میں آپس میں بہت دوستی تھی۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے کوئی راز بتایا تھا جو انہوں نے عائشہ کو بتا دیا۔ اب دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔ پہلی نے سوچا ہوگا میں کسی آؤٹ سائڈر کو تھوڑی بتا رہی ہوں، گھر کی بات ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ کوئی عام بیوی یہ کام کرے تو بھی اچھا نہیں، لیکن اگر حضور کی بیوی نے یہ کام کیا تو پکڑ اللہ کی طرف سے آ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ازواج کا کیا مقام تھا، ان کا مقام قائم رکھنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جایا کرتی تھی، کتنے مشکل مقام پہ وہ کھڑی تھیں۔ تو جب اس طرح سے اپنا راز انہوں نے کسی بیوی کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اب یہ راز بتانا دیکھیں ہوتا کیسے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہوتا یہ ہے
کہ کوئی ہمیں بات بتائے اور ہم سے کہے کسی اور سے مت کہنا، تو ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کسی اور سے مطلب ایسا انسان جو ہمیں پسند نہیں ہے، جس پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے اس تک ہم اس بات کو پہنچا دیتے ہیں، ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ تو قرآن نے تو ہم سے کہا ہے کہ رازوں کی حفاظت ہونی چاہیے، خاص طور پہ شوہر کے رازوں کی حفاظت بہت ہی اہم ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں فالصالحات قانتات، نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ چونکہ اتنی قربت کا، اتنی اپنائیت کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر بیوی کو بعض دفعہ ایسی ایسی باتیں بتا دیتا ہے جو اپنی ماں کو بھی کبھی نہ بتائے، جو وہ اپنے قریب ترین دوست کو بھی نہ بتائے۔ تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا راز کسی کے سامنے نہ کھولے، کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ لیکن دوستی دوستی میں انہوں نے اپنا جو راز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری بیوی کو بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ آپ کا راز جو ہے وہ راز نہیں رہا، کسی اور کو پتہ چل گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ عرفا بعدہ و آرزا ام بعد، ایک بہترین اور اللہ کے پسندیدہ شوہر کا طرز عمل ہے۔ جب بیوی کی ایک خطا، ایک غلطی ان کے علم میں آ گئی تو کس طرح انہوں نے اپنی بیوی کو خبردار کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ بدگمان یا بدظن نہیں ہوئے بیوی کی طرف سے کہ جان بوجھ کر یہ کام کیا ہوگا، لیکن چھوڑا بھی نہیں بیوی کو، ٹوکا بھی، لیکن اس طرح نہیں ٹوکا کہ بیوی کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ مجروح ہو جائے۔ کچھ بات بتائی، کچھ نظر انداز کر دی، یعنی آئیڈیا دے دیا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے میرا راز کسی اور کو بھی بتا دیا ہے۔ بس ٹچ کر کے چھوڑ دیا، اس کی ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک تفصیل نہیں بتائی، وہ بیوی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اس کے اوپر، تو بس خالی اس کو الرٹ کر دیا، کانشیس کر دیا کہ تم سے دیکھو یہ خطا ہوئی ہے، مجھے پتہ چل گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے بتایا اپنی بیوی کو کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے میرا راز نہیں رکھا، اب ان کا رد عمل کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ اب یہ آپ ایک اور انداز دیکھیں، ایک ٹپکل انسان کی کیفیت ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی سے آگاہ کیا تو بجائے کہ ذہن اس طرف جاتا کہ اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، مائی مسٹیک، فوراً خیال آیا کہ دیکھا جس کو میں نے بتایا تھا اس نے بتا دیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری طرف دماغ گیا، کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس کی خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بتایا کہ مجھے کسی انسان نے نہیں بتایا، خود اللہ نے بتایا ہے، ورنہ شاید دوسری بیوی پہ غصہ ان کو آتا کہ اس نے میرا ٹرسٹ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر یہ دو واقعات ہیں جن کا ذکر کیا گیا، انہیں ایک اندازہ دیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ دین کے کام میں بھی بہت تیزی آ گئی تھی اور ادھر آپ کی جو خانگی زندگی تھی اس میں بھی اضافہ ہوا تھا، آپ کی بیویاں بھی متعدد ہو گئی تھیں۔ اب بیویوں کا کام کیا ہے؟ شوہر کو پرسکون رکھنا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں اپنی طرف سے بہت محبت کرتی تھیں، بہرحال انسان تھیں، اور ایک نہیں تھیں، 9 تھیں۔ اب ان میں جب آپس میں تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہوتی تھی اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑتا تھا، آپ ڈسٹرب ہوتے تھے۔ تو یہاں آگے جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں ہم کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بہت بڑی بڑی خطائیں نہیں تھیں جو کہ ازواج سے ہوئیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم میں سے ہر بیوی جس کی مرتکب شاید ہوئی ہو، اور عام انسان چونکہ عام ہوتے ہیں ان کی ان باتوں پہ پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جن کے درجے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، چونکہ ازواج کا درجہ بہت بلند تھا لہٰذا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ ہوئی، اور چونکہ وہ بہت اہم ترین انسان کی بیویاں تھیں
لہٰذا ان کو اب یہاں پہ تھوڑا سا کانشیس کیا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح بیہیو مت کرو، تم اسپیشل ہو، اپنی امپورٹنس کو سمجھو، اپنے شوہر کی امپورٹنس کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اور اپنے مقام کے حساب سے تم اپنا معاملہ درست کر لو۔ تو اس میں ہم کو ذرا سا سختی کا سا انداز بھی ملے گا، ذرا سختی کے ساتھ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم کہیں اس بات پہ غرہ مت کر لینا کہ تم کسی صحابی کی بیٹی ہو یا تم کسی نبی کی بیوی ہو۔ کسی صحابی کی بیٹی ہونا یا کسی نبی کی بیوی ہونا تم کو نہیں بچائے گا اللہ کے ہاں، اپنا عمل بچائے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کو جو بھی مقام اللہ کے ہاں ملا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ملا۔ یعنی کہ ایسے ہی وہ گریس نمبرز میں پاس نہیں ہو گئیں جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں نا، خالی بس گریس نمبرز سے ان کو اعلیٰ درجے نہیں دے دیے گئے، خود انہوں نے کمائے، خود انہوں نے حاصل کیے۔ تو یہاں سے آگے جو مضمون چلے گا اس میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھیں کہ ذرا سا کانشیس کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم سمجھو کیا حالات ہیں، تم سمجھو کتنا اہم مشن ہے جو کہ چل رہا ہے۔ تو تم اس طرح کی معمولی چیزوں کے اندر مت الجھی رہو، تم خود غیر معمولی ہو، تم سے غیر معمولی تقوی کا تقاضا ہے، تم سے غیر معمولی بیویاں بننے کی امید ہے، تو تمہیں اپنے مقام کو قائم رکھنا چاہیے، اور تمہارا اجر بھی پھر بہت ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے، اور یہاں بھی وہ مضمون آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل اس پر ہم بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 3 تک ہم نے کیا تھا۔ اب آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کو اگر ہم صحیح روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ، الفاظ اور روح کے ساتھ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کے تعلق پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے دل میں اس کی ماں کے خلاف بدگمانی آئے۔ آپ سوچیں کوئی بچہ اگر ماں سے بدگمان ہو جائے تو نفسیاتی کیفیت اس بچے کی کیا ہوگی، کتنی تلخی آئے گی اس بچے میں، کتنی بٹرنس آئے گی اس بچے کے اندر۔ جن بچوں کو اپنی ماؤں سے شکایتیں ہوتی ہیں یا بدگمانیاں ہوتی ہیں، وہ آگے بہت سے رشتوں میں ناکام ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنا یہ غصہ وہ بیوی پر نکالتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، انسان کی نفسیات بڑی عجیب چیز ہے۔ تو یہ ماں کا اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ بڑا بنیادی رشتہ ہے، بڑا خوبصورت، بڑا ہی پاک، بڑا ہی یونیک رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ تو کوئی اور ہے نہیں دنیا کے اندر جیسا ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور جتنا یہ خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت جذبات کے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا گیا ہوگا، اتنا ہی انسان کی نفسیات کے لیے، ایموشنل سٹیبلٹی کے لیے، EQ کے لیے اچھا ہوگا۔ مسلمانوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ماؤں والا ہے۔ سورہ احزاب میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ام المومنین اسی لیے کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما۔ ماں، مومنین مومن، مومنوں کی ماں نے یہ فرمایا۔ بلکہ بعض لوگوں کا طریقہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، جب وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری ماں عائشہ نے یہ فرمایا، ہماری ماں ام سلمہ نے یہ فرمایا۔ تو یہ تعلق ہے امت کا ازواج کے ساتھ۔ یہ تعلق جتنا خوبصورت ہوگا، جتنے خوبصورت جذبات کے ساتھ قائم کیا گیا ہوگا، قائم رکھا گیا ہوگا، جتنی محبت ہوگی ازواج سے، جتنا بھروسہ ہوگا ازواج پر، جتنا جذباتی تعلق ہوگا ازواج کے ساتھ، اتنے مسلمان ذہنی ایمانی طور پہ پرسکون اور مطمئن اور خوش ہوں گے۔ اور اگر جیسے ماں سے بدگمانی سے انسان پریشان ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان اگر ازواج کی طرف سے بدگمان ہو جائیں،
ان کی طرف سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائیں یا ان سے نفرت کے جذبات اپنے دل میں رکھیں، وہ خود ہی پریشان ہوں گے۔ ازواج کا کیا بگاڑیں گے؟ وہ تو چلی گئیں جنت میں اللہ کے پاس، اپنی قبروں میں راحت اور آرام سے ہیں، اس لیے کتنی مشقتیں اٹھائی تھیں نا دنیا میں۔ تو اللہ نے انشاءاللہ ان کو تو بہترین اجر دے دیا اپنی طرف سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی ان کو اچھا کہے یا برا کہے۔ پریشانی تو اس شخص کو ہے، تکلیف تو اس کو ہوگی، بھگتے کا تو وہ جو ازواج کو برا کہتا ہے یا برا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود ٹارچر میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان آیات کو جو آگے آ رہی ہیں ہم پراپر کانٹیکسٹ میں پڑھیں، تاکہ ہم کسی غلط فہمی کا، کسی بدگمانی کا ہم شکار نہ ہونے پائیں۔ شروع کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ آج ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک نبی اور ایک رسول کی ہے، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ سمجھیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی ہمارا ذاتی رشتہ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے بھائی نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے داماد نہیں تھے، کسی کے بھتیجے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے سسر نہیں تھے نا، کسی کے باپ نہیں سگے، یعنی وہ جو انسانی رشتے ہوتے ہیں ہم کسی انسانی رشتے میں نہیں جڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس طرح کا ڈسکنیکشن، جہاں ایک طرح کی بہت بڑی محرومی ہے، وہاں ایک طرح کی رحمت بھی ہے۔ رحمت اس طرح سے کہ ہم ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا ڈیلی بیسس پہ روزانہ ان سے پالا تو نہیں پڑتا، روزانہ ان سے تعلق تو نہیں ہے، ایک انسان کے طور پہ، ایک شخص کے طور پہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، تو ان کی تعظیم ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے۔ کن کے مقابلے میں؟ صحابہ کے مقابلے میں۔ صحابہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے طور پہ موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابیات میں سے بعض رشتوں میں بھی جڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کا امتحان ہمارے مقابلے میں بڑا سخت تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے رشتے والی حیثیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول والی حیثیت پر ترجیح دے رہے ہیں، فوقیت دے رہے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، ایک عورت ہے اور وہ عورت ایک ملک میں رہتی ہے اور اس ملک کا ایک پریزیڈنٹ ہے۔ اب پریزیڈنٹ کیا ہے؟ وہ عزت کے قابل ایک ہستی ہے۔ عوام کے لیے پریزیڈنٹ کی عزت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم عزت کرتے ہیں۔ اب ایک عورت ہے جو اس پریزیڈنٹ کی بیوی ہے، اس کا تو روزانہ کا واسطہ ہے، اور اس کے لیے روزانہ اپنے شوہر کو پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سامنے رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کوئی پریزیڈنٹ کا باپ ہو یا ماں ہو، وہ پبلک میں اس کو نام لے کے نہیں پکار سکتا۔ اب جیسے آج ہے، اب وہ جو بش سینئر ہے وہ پریزیڈنٹ جارج بش کو جارجی کہہ کے نہیں پکارے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا، بلکہ مسٹر پریزیڈنٹ ہی کہنا ہوگا اس کو، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ پروٹوکول ہوتا ہے نا، تو یہ دنیا کے عہدوں کے ساتھ ہم پروٹوکول دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام دنیا کے پریزیڈنٹ تو نہیں تھے، آپ تو اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول ہونے کے ناطے پروٹوکول بڑا سخت تھا، بہت سخت پروٹوکول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی ایک جھلک ہم نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں دیکھ لی کہ تم ایسے بات مت کرنا رسول سے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ہی اپنا ہو جائیں، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنائیت، محبت ضرور کرنی ہے، بے تکلفی، اور ایسی بے تکلفی جس میں کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا فری ہونا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ سوچیں ایک بیوی کے لیے آسان ہے یہ؟ کتنا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ازواج کا سوچیں کہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رسول تھے، ان کے شوہر تھے، پھر شوہر بیوی کے رشتے کو لے کر آئیے، شوہر بیوی میں خاص قسم کی توقعات ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، خاص طور پہ اگر شوہر بہت ہی نرم مزاج ہو، بیویوں کے مزاج اٹھانے والا ہو، بیویوں کو انڈلج، بیویوں کو پیمپر کرنے والا ہو۔ آپ کہیں ہیں بیویوں کو، تو چلیں بیوی کہہ لیں۔ بہت ہی بعض ہوتے ہیں نا شوہر، وہ بہت ہی لاڈ کرتے ہیں بیویوں کا،
بیویاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بڑے مزاج اٹھاتے ہیں بیوی کے، بڑے نخرے اٹھاتے ہیں، آگے پیچھے پھرتے ہیں، کوئی تقاضے نہیں کرتے، اپنے کام خود ہی کر لیتے ہیں، اپنی الماری خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنا تولیہ خود ہی ٹانگ دیتے ہیں باہر لے جا کر، اپنا جوتا خود ہی پہن لیتے ہیں، ایسے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ توقع نہیں کرتے. تو بیویوں کو بھی ناز کرنے کی، نخروں کی عادت ہو جاتی ہے، وہ بھی کمپلیسنٹ ہو جاتی ہیں بالکل، اس لیے کہ شوہر کی طرف سے ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں آتی. اور جو میاں ذرا کس کے رکھتے ہیں بیویوں کو، ہر کام بیوی سے کراتے ہیں، اور بیوی اگر کام صحیح نہ کرے تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں اور گھورتے بھی ہیں بیویوں کو، سب الف رہتی ہیں، درست رہتی ہیں بالکل، کوئی ناز نخرے نہیں کرتی. ان کو نہیں پتہ کہ ناز کیسے کیے جاتے ہیں، نخرے کیسے کیے جاتے ہیں. وہ نخرے کرنے کی عادی نہیں ہوتی، نخرے اٹھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ تو اس مزاج بن جاتا ہے نا گھروں کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شوہر تھے جو بہت مزاج اٹھایا کرتے تھے بیویوں کے، اپنا جوتا بھی خود ہی ٹھیک کر لیتے تھے، اگر کوئی تسمہ وغیرہ ٹوٹ گیا، کوئی پیون لگانا ہے کپڑے کے اندر تو خود ہی کر لیا کرتے تھے. گھر آ کر اتنا پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے، اگر بیویاں کہتی تھی کچھ نہیں ہے، کہتے تھے اچھا میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ آپ کا انداز تھا، اتنے نرم مزاج. تو جب شوہر ایسا نرم مزاج کا ہو، بیویوں کو کسی بات پہ روک ٹوک نہ کرتا ہو، الا یہ کہ دین کا معاملہ ہو. ہم دین کی بات نہیں کر رہے، ہم دنیاوی معاملات کی بات کر رہے ہیں، ہم حقوق اللہ کی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی ذاتی حقوق کی بات کر رہے ہیں. اپنے ذاتی حق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کبھی تقاضا نہیں کیا، نہ کبھی روک ٹوک کی ان کے اوپر. تو جب روک ٹوک نہیں کرتا ہو شوہر، تو بیویوں کو بھی اس بات کی عادت نہیں رہتی کہ کوئی ان پر اعتراض کرے گا. اور اگر شوہر کبھی کسی بات پر تنقید کر دے، اعتراض کر دے، تو بہت ہی ناراض ہو جاتی ہیں، بہت برا لگتا ہے. اور یہ کسی نیگیٹو جذبے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ باہم محبت اور اعتماد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ میرا میاں کسی بات پر مجھ کو ٹوکے گا یا کسی بات پر تنقید کرے گا. اور عام حالات میں اگر بیوی خفا ہو جاتی ہے میاں سے تنقید کے اوپر، کوئی بات نہیں، میاں کو تو ویسی عادت ہے نخرے اٹھانے کی، وہ پھر منا لے گا اس کو. لیکن یہ عام بیویوں کی بات تو نہیں ہو رہی، عام شوہر کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ازواج ہیں اور ان کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جب آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ اس طرح کا ناز کیا اللہ کے معاملے میں، تو ان کی پکڑ ہو گئی. اور پکڑ کہاں سے ہوئی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ اللہ نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو مروت اور نرمی تھی، آپ تو گھر آئے مہمان سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا واسطہ جاؤ مجھ کو سونا ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ تم نبی کے گھر اس وقت آؤ جب وہ تم کو بلائیں، اور کھانا کھانے کے بعد دیر تک مت بیٹھے رہو، چلے جایا کرو. نبی شرماتے ہیں تم سے حق کہتے ہوئے، اور اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں شرماتا حق کہتے ہوئے. تو اللہ نے آداب سکھائے مومنوں کو بھی، ان کو بھی الرٹ کیا، ان کو بھی کانشیس کیا کہ تم محبت اور خلوص میں اتنی دیر بیٹھے رہتے ہو نبی کے گھر میں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ ہی نے ٹریننگ کی نا مومنوں کی بھی، امت کی ٹریننگ اللہ ہی نے کی، تو ازواج کی ٹریننگ بھی اللہ کر رہا ہے. تو اس میں کون سی ایسی کوئی نعوذ باللہ ازواج کی برائی سامنے آ گئی؟ اگر اس چیز کو برائی کا معیار بنانا ہے تو پھر تو نعوذ باللہ سب صحابہ لپیٹ کے اندر آ گئے سورہ احزاب کی آیت کی روشنی میں. اس لیے کہ سورہ احزاب میں تمام مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ تم نبی کے گھر میں بیٹھا مت کرو بہت دیر تک، اس لیے کہ نبی کو اذیت پہنچتی ہے اس سے. تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازواج کی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں تربیت کرے گا ہماری تو کون کرے گا؟ اور تو کوئی اس کے اندر نعوذ باللہ برائی نہیں، سب انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ محبت اور اعتماد اور جذبات میں بھی انسان کسی غلطی کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے وہ کسی خطا کا ارتکاب کر بیٹھے اور آخرت کو نقصان پہنچے، یا دنیا میں اسلام کے مشن کو نقصان پہنچے اس محبت کے جذبات کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ الرٹ فرما دیتا ہے تاکہ نہ انسان اپنی آخرت کا نقصان کرے، نہ دنیا میں اسلام کے مشن کا کوئی نقصان ہو. اور پھر آپ دیکھیں، پھر یہ معاملہ عام مسلمان کا نہیں، ازواج کا معاملہ ہے. اور ازواج کون تھیں؟ معمولی خواتین نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے گھر میں آرڈنری عورتیں نہیں جمع کیں، عام آرڈنری ایوریج نہیں.
اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی خواتین کو جمع کیا تھا آپ کے گھر میں، اس لیے کہ کام ان سے بہت بڑا لینا تھا۔ سورہ احزاب کی آیتوں کو لائیے ذہن کے اندر کہ تم وہ پڑھو جو تمہارے گھر میں حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ ازواج کو تو معلمات بنانا تھا امت کا، اور چونکہ ان کو معلمات بنانا تھا تو ان کو ماں کا لقب دیا گیا، ان کا درجہ اتنا بلند کیا گیا، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ جیسے ماں کی بات مانتے ہو، جیسے ماں کی عزت کرتے ہو، ایسے حضور کی بیویوں کی تم کو عزت کرنی ہے۔ تم تو نکاح بھی نہیں کر سکتے ان سے، اس لیے کہ ماں بن گئی ہیں تمہاری۔ اتنی عزت کروائی گئی، اور جب اتنا اونچا ایک مقام دے دیا تو آقا کیا خیال ہے، ایسے ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے تعصب کی وجہ سے کہ چونکہ یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں تو اب کیا کروں، اب تو ماں بنانا ہی پڑے گا مجھ کو، اب تو رتبہ دینا ہی پڑے گا۔ جیسے کہ کوئی پریزیڈنٹ ہے، اس کی بیوی آٹومیٹکلی فرسٹ لیڈی بن جاتی ہے، آٹومیٹکلی عزت کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہی معاملہ ازواج کے ساتھ ہوا؟ آٹومیٹکلی عزت کے قابل ہو گئی جسٹ بائی ایسوسیشن؟ ہرگز نہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ وہ تھیں ایکسٹرا آرڈنری، وہ تھیں ہی غیر معمولی۔ تو ان کو یہ مقام دیا گیا کہ ان کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ اپنے عمل سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان میں یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ تو جب اتنا اعلیٰ ان کو عہدہ دیا گیا، اتنا اونچا مقام دیا گیا، تب ٹریننگ بھی تو ان کی اسی حساب سے ہوگی۔ اب وہ آرڈنری عورتوں کی طرح تو بہیو نہیں کر سکتی، عام عورتوں کی طرح تو ان کا انداز نہیں ہو سکتا۔ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے اتنی سختی کے ساتھ اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ ہونہار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ توقعات انہی سے ہوتی ہیں۔ بہت ہونہار شاگرد سے صرف پاس ہونے کی توقع نہیں ہوتی، بلکہ توقع ہوتی ہے استاد کو کہ یہ پوزیشن ہولڈر بنے گا، اور اپنی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے بعض دفعہ وہ استاد کی توقعات کو جب پورا نہیں کرتا، اپنی صلاحیت ضائع کرتا ہے، تو استاد تھوڑا سا خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اس پر۔ تو ازواج دنیا میں رسول کی بیویاں تھیں ہی، آخرت میں بھی ان کو جنت کے بلند ترین درجے حاصل کرنے کا پوٹینشل دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ ان میں تھا یہ پوٹینشل کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے حاصل کریں، اس لیے کہ آخرت میں تو کسی عورت کو نبی کی بیوی ہونا فائدہ نہ دے گا اگر اس کا اپنا عمل جنت کے قابل اس کو نہ کروائے۔ اگر صرف بیوی ہونا، صرف ایسوسیشن ہونا کسی رسول سے یا نبی سے کافی ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں جہنم میں جاتی، یا لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں جہنم میں جاتی؟ اس کا ذکر آ جائے گا سورہ تحریم کے آخر میں۔ تو ایسوسیشن نہیں چلتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں تو عمل چلتا ہے۔ تو جو مقام بھی ازواج نے کمایا، اپنی محنت سے کمایا۔ جو چیز قیامت کے دن کام آئے گی، اپنے اپنے اعمال، اپنی اپنی کمائی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کی اور فرمایا وہ بہت نماز پڑھنے والی، بکثرت روزے رکھنے والی ہیں، اور ان کا نام جنت میں آپ کی بیویوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا مقام تھا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چند معاملات کا جن کا ذکر آیا سورہ تحریم کے شروع میں، بالکل آرڈنری معاملے ہیں نا، اتنے معمولی معمولی معاملے ہیں، لیکن زبردست پکڑ آئی اس لیے کہ انہوں نے اپنے مقام کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ جیسے پھر آپ دیکھیں، کوئی آپ کسی کام میں بہت مصروف ہیں اور آپ بہت زیادہ دل سے وہ کام کر رہی ہیں، اتنے میں کوئی آ کے آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، ایک ناگواری کا احساس لازماً آئے گا آپ کے دل کے اندر، اور ایسے کسی کام کی طرف توجہ دلاتا ہے جو کسی وقت بھی ہو سکتا تھا، تو دل کے اندر بھی ناگواری آئے گی، ہو سکتا ہے چہرے پر تاثر بھی آ جائے۔ تو کوئی گناہ تو نہیں کیا آپ نے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معاملہ ہوا تو قرآن میں وحی آ گئی، عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا۔ کتنی چھوٹی بات ہے، اور کیسے قرآن میں وحی آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام بڑا بلند تھا، تو اس کو ہی سامنے رکھیے۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے جو ازواج سے ہوئی، لیکن چونکہ مقام بہت بلند تھا تو لہٰذا پکڑ بہت سختی کے ساتھ آئی، اور اس لیے آئی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہر والی حیثیت کو مقدم کر دیا اور ان کی نبی والی حیثیت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا۔
شوہر والی حیثیت کو فوقیت دے دی نبی والی حیثیت پر. اس طرح کا رویہ کیا جیسے کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی.